بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی کلام ہے، جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے لیلۃ القدر کی رات کو اتارا. اس کتاب کو لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور جن پر یہ کتاب اتری وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے اپنی اس پاک کلام کو فرشتوں میں سے سب سے معزز فرشتے کے ذریعے، نبیوں میں سے سب سے معزز نبی پر، راتوں میں سے سب سے معزز رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اتارا.
جس طرح یہ کلام پاک ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذمہ داری اس کو آگے پہنچانے کی وہ بھی اللہ نے بڑے لوگوں کے ذمہ لگائی۔ جبرائیل امین لائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کو اتارا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ اس کتاب کو اتارنے والے رب العالمین ہیں، اس کو لانے والے جبریل امین ہیں اور لائے اے نبی آپ کے دل پر ہے، اس کو اتارا آپ کے دل پر ہے۔ قرآن پاک جب اتر رہا تھا لوگوں نے اس کا انکار کرنا شروع کیا۔ کسی نے کہا یہ نبی رات کو آیتیں گھڑ گھڑ کے صبح کو آ کے ہم کو سنا دیتا ہے۔ اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی نے قرآن کو گھڑ لیا۔ اللہ پھر کہتے ہیں قل فأتوا بعشر سور، اگر اس نبی نے قرآن کو گھڑا ہے تو تم ایسا کرو کوئی ایسی 10 صورتیں ہی بنا کے دو۔ 10 نہیں بنا سکتے۔ اور جگہ حکم ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، جو کلام ہم نے اپنے بندے پر اتاری اگر تم کو اس بارے میں کوئی شک ہے تو ایسا کرو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ 10 نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ اور جاؤ جتنا مرضی زور لگا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بڑے بڑے وڈیروں کو بلا لو، بڑے بڑے شعراء کو بلا لو، بڑے بڑے قابل لوگوں کو بلا لو جو علم کے اندر عرب لغت کے اندر ماہر ہے، ان کو بلا لو، جتنا زور لگا سکتے ہو لگاؤ، ایک صورت ہی بناؤ۔ ایک صورت بھی نہ بن سکے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اللہ نے کہا پورے جن اور پورے انسان اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئے، پوری دنیا مل جائے، جتنے جن ہیں سب مل جائیں، جتنے انسان ہیں سب مل جائیں، اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب کوئی کلام لانا چاہے لا یأتون بمثلہ، اس قرآن جیسی کوئی کتاب کوئی کلام لکھ سکتے ہی نہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر ان کا بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ، بڑے سے بڑا ہی علم عرب کا ماہر نہ آ جائے، لیکن اس قرآن کی جو تاثیر ہے، اس کی جو لغت ہے، اس کی جو زبان ہے، اس کے اندر جو بلاغت ہے، اس کے اندر جو فصاحت ہے، اس کا کوئی بھی شاعر کوئی بھی ادیب مقابلہ نہیں کر سکتا، اس جیسا کلام کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ اللہ نے عام چیلنج دے دیا، اور ہے کوئی ایسا ایک بھی اللہ نے صبح کہہ دیا کوئی لا سکتا ہی نہیں، ایک بھی نہیں لا سکتا۔ مشرکین نے ایک صورت بنائی تھی اوٹ پٹانگ، اس کے بعد خود ہی مٹا دی، کہا یہ تو مذاق کے طور پہ بن گئی، یہ تو سارا مذاق ہو رہا ہے، اس میں تو ہم اپنی فصاحت کو اجاگر کرنے کی بجائے ہم تو اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو مٹا دیا، بنا ہی نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک کو اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا، فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔
یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجیے، جس طرح قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اسی طرح ہی محفوظ ہے، اسی طرح ہی حدیث جو نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلی، آپ علیہ السلام کی باتیں، آپ کے اقوال، افعال، کردار، وہ بھی اسی طرح ہی محفوظ ہے جس طرح صحابہ اکرام کے دور میں تھے۔ یہ جو حدیث ہے یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک کلام کو محفوظ کیا، اسی طرح اس کی تشریح کرنے والی حدیث کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ کوئی بھی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر حدیث چھوڑے گا دین سے نکل جائے، دین سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ قرآن کی تشریح کرنے والی حدیث، اور حدیث اور قرآن یہ دونوں اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک کے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہم پر حقوق کیا ہیں، ہم نے قرآن کے حقوق کیا ادا کرنے ہیں۔ ہم اس موضوع پر تو کانفرنس دروس کرواتے ہیں، فضیلت، عظمت قرآن کی کیا ہے، لیکن اس کے جو حقوق ہیں ہم ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے بس اس کتاب کو بس تبرک کے طور پر رکھا ہوا، نہ اس کو پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا۔ ہم نے صرف اس کی یہ حیثیت رکھی ہوئی، اس کا مقام ہمیں پتہ ہے، عظمت پتہ ہے، لیکن اس کے حقوق کیا ہیں ان سے ہم عاری ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آج کے خطبہ میں قرآن پاک کے حقوق بیان کروں گا۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق قرآن کا، اس پر ایمان لایا ہے۔ دوسرا، قرآن پاک کو اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو سمجھا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے پہنچایا جائے۔ سب سے پہلی بات، قرآن پر ایمان لایا ہے۔ ایمان لانا، اس کو قبول کیا جائے۔ ایمان نام ہے 3 چیزوں کا: اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، زبان سے تسلیم کرنا کہ اس کتاب کو اتارنے والے اللہ رب العالمین ہیں، جنہوں نے 23 سال کی مدت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارا۔ ایمان کی دوسری قسم تصدیق بالقلب ہے، دل کے ساتھ تصدیق کرنا، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے ساتھ بھی تصدیق کرنا، دل سے بھی تسلیم کرنا۔ دل کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومنوں پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی دوسری قسم۔ پہلی قسم زبان سے اقرار کرنا، دوسری قسم دل کے ساتھ تصدیق کرنا، اور تیسری قسم یہ ہے عمل بالجوارح، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ یہ ایمان کی تیسری قسم ہے۔
اور ان تینوں قسموں پر بندے کو عمل کرنا چاہیے. زبان سے بھی اقرار ہو, دل کے ساتھ بھی تصدیق ہو, اور اپنے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہو. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مرنے والا قبر میں چلا جاتا ہے, اس کے اقربا اس کو جب چھوڑ کے جاتے ہیں, اس کے بعد منکر نکیر آتے ہیں. دو فرشتے آتے ہیں, ایک کا نام منکر ہے, دوسرے کا نام نکیر ہے. سوال کرتے ہیں من ربک, مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ. ما دینک, مومن جواب دیتا ہے دینی الاسلام. وہ پوچھتا ہے ما تقول فی هذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر نبی بنا کر جو تمہارے اندر بھیجا گیا. وہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کا رسول ہے. اگلی بات سنیے, پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں وما یدریک, تو تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ, تیرا دین اسلام, تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے یہ پہچانا کیسے, تجھے یہ معلوم کیسے ہوا؟ اس نے کہا قرأت کتاب اللہ آمنت به وصدقت, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, اس پر ایمان بھی لایا, اس کی تصدیق بھی کی. اسی لیے میں جانتا ہوں کہ اللہ کون ہے, نبی کون ہے, دین کیا ہے. سامعین محترم, قرآن پاک کا پہلا حق یہی بنتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان ہو, اس کو اللہ کی کلام تسلیم کیا جائے, زبان سے بھی, دل سے بھی, اعضاء سے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہو. اور دوسرا حق قرآن پاک کا, قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, قرآن پاک کو پڑھا جائے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اس کا معمول بنایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اے نبی, اے مزمل, قم اللیل, رات کو قیام کر, الا قلیلا, تھوڑا سا قیام کر, نصفہ او انقص منہ قلیلا, یا تو آدھی رات قیام کر, یا آدھی رات سے کم قیام کر, یا زیادہ قیام کر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے قیام کرو اور قرآن پڑھو. اور ایک اور مقام پر فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ, اور ایک اور مقام پر فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, آپ پر اللہ کی طرف سے جو کتاب اتری ہے اتلو, اس کو پڑھیے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کر. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کو قرآن پاک پڑھنے کا کہہ رہے ہیں, اور قرآن پاک پڑھنے کا اجر آپ بخوبی جانتے ہیں. ایک حرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اب قرآن پاک کی تلاوت کی چند شرائط وہ بھی سمجھ لیجئے. پہلی شرط یہ ہے حروف تہجی کی پہچان ہونی چاہیے. حروف تہجی کی پہچان کہ فلاں حرف کو کیسے پڑھنا ہے, قاف کو کیسے پڑھنا ہے, بریک کیف اس کو کیسے پڑھنا ہے, سین اور تا کے اندر کیا فرق ہے. قرآن کے جو مخارج ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے. ہم انجانے میں مخارج کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں, جس سے قرآن کا جو اصل معنی مراد ہوتا ہے وہی تبدیل ہو جاتا ہے. اب ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. اب اگر کوئی اکبر
اس کاف کو باریک پڑھنے کی بجائے موٹا پڑھ دیتا ہے، اکبر، اللہ اکبر، تو اس کا معنی بن جاتا ہے اللہ نے قبر کھو دی۔ اب کیا کیا؟ ایک باریک کاف کو موٹا پڑھ دیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص۔ اب کوئی پڑھے الحمدللہ، ہا اور ہا اس میں فرق ہے۔ اب کوئی ہا کے ساتھ پڑھے، اب اس کا معنی بنتا ہے ہر قسم کی گرمی اور حرارت کو اللہ کے لیے۔ کیا ایک تھوڑا سا ہم نے اس کو چینج کیا۔ اب قرآن میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہا کے ساتھ جو حلق سے نکلتا ہے، حلقے والا جو ہا ہے وہ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب اگر کوئی پڑھے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا معنی بنتا ہے اپنے رب کی نماز پڑھیے اور ڈانٹیے۔ ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا اس طرف شوق ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے مخارج کو سمجھیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں۔ ہا کو ہا پڑھنا، کاف کو قاف پڑھنا۔ اب ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب قلبہ موٹے کاف کے ساتھ، اب اگر یہاں کوئی باریک کاف پڑھ لیتا ہے قلبہ، اب جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے کتے کی رہنمائی کرتا ہے۔ کاف موٹا پڑھنا تھا وہاں باریک پڑھ دیا۔ ایک باریک کاف پڑھنے سے معنی کتنا تبدیل ہو گیا۔ اب اسی طرح بیجا وقف کر دینا، کہیں وقف نہ کرنا وہاں وقف کر دینا۔ اب قرآن میں آتا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ پہلے اسلام کا حکم تھا کہ اس وقت شراب پینا جائز تھی، تب کی یہ بات۔ اب اگر کوئی یا وقف کرے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اب اس کا معنی بنے گا اے ایمان والو نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ انہیں اگلی بات تو پڑھی نہیں، حق تو یہ تھا آگے بھی ساتھ پڑھتا۔ اب کوئی ایسے دے جا یہاں پہ وقف کر دے، اب وہ مومنوں کو کیا حکم دے رہا ہے نماز پڑھو ہی نہ۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں پر ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہمیں شوق کرنا چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر امام موجود ہوتا ہے، قاری موجود ہوتا ہے، قرآن کا حافظ موجود ہوتا ہے، وہ پڑھا بھی سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹائم، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے جناب کاروبار کرنا ہے، سارا دن مصروف ہے، ٹائم نہیں ہے، اور تمہارے پاس اللہ کے کلام کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور جس کا بندوبست اللہ نے خود کرنا ہے، رزق اللہ نے تمہیں خود کھلانا ہے، خود پلانا ہے، اس نے سارا بندوبست کرنا ہے، تم اس کے پیچھے تو پڑ جاتے ہو۔ اور جس قرآن نے تمہیں آخرت کے اندر کامیاب کرانا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کو بندے کا سفارشی بنا دیتے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا من قرأ القرآن اقرأوا القرآن فإنه شفیع لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن گیا، اس کی سفارش کرے گا۔ اور یہ مال دولت یہ تو سب یہی چھوڑ کے جاؤ گے، یہ جو قرآن ہے اگر اس کو پڑھو گے، اس کا حق ادا کرو گے، قیامت کے دن یہی کلام تمہارا سفارش کرے گی اللہ کے۔ مال دولت پیسہ شہرت عزت یہ اللہ کے یہاں سفارش نہیں کریں گے، سفارش کرے گا یہ کلام، یہ قرآن کرے گا، قبر کے اندر بھی، آگے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بھی۔ تو لہذا تلاوت کا پہلا حق یہ ہے کہ حروف کی اچھی طرح پہچان کر لی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ترتیل سے پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اور حافظ قرآن کا جو مقام ہے اس میں جو اس کی صفت بیان ہوئی ہے کیا ہوا؟ اقرأ وَارْتَقِلْ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا، قرآن پڑھتا جا
چڑھتا ہے. کس طرح قرآن پڑھنا ہے؟ جس طرح تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا ایسے قرآن پڑھنا. اور حدیث میں آیا، آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ کار کیا تھا؟ یقرأ آیتن ایک ایک آیت کر کے پڑھتے. الحمدللہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے. الرحمن الرحیم یہ پڑھتے پھر ٹھہر جاتے. ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک آیت کے بعد سانس لیتے، آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے رمضان کے اندر ملتان میں سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہے وہ مسجد ڈھونڈنی ہے جہاں کا حافظ ہمیں 15 منٹ کے اندر 8 رکعتیں پڑھائے، جس میں صرف یعلمون تعلمون کی بھی سمجھ مشکل ہے. ہمیں تیز کام چاہیے، وہ حافظ جو ہمیں جلدی جلدی فارغ کرے. ہم بڑے مصروف ہیں، ہمیں بڑے کام ہیں قرآن کے ساتھ، بس ہم نے یہ سرسری سا ٹائم دینا ہے، بس ہمیں حاضری لا جائے کہ ہم نے تراویح پڑھی. لوگوں قرآن کے ساتھ ظلم نہ کرو، قرآن کے ساتھ ظلم نہ کرو، بے وفائی نہ کرو، اور جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو. قرآن سنو، اچھے انداز میں سنو. وہ حافظ ہو جو قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہو. وہ حافظ پڑھنے والا بھی گناہگار ہوگا رب کے ہاں، اور جو اس کو لے کے آئے، جنہوں نے اس کو رکھا کہ ہمیں یہ جلدی فارغ کرے گا، وہ بھی رب کے ہاں گناہگار ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو قرآن ان کا قیامت کے دن گریبان پکڑ لے گئے کہ تم نے میرا بیڑا غرق کیا تھا، کس طرح تم نے میرا ستیہ ناش کیا تھا، اور کس طرح تم پڑھا کرتے. اچھے انداز میں خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، اور حافظ بھی وہ ہو کہ اس کا قرآن بھی تم اچھے انداز میں سن سکو، تمہیں پتا چلے وہ پڑھ کیا رہا. ایک ایک لفظ کی سمجھ آنی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کا تیسرا حق یہ ہے قرآن پاک کو خوش رحان سے پڑھا جائے. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو خوبصورت آوازوں کے اندر پڑھو. تمہاری جو خوبصورت آوازیں ہیں ان میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. حسن الصوت زینت القرآن، بہترین آواز، اچھی آواز قرآن پاک کی زینت ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز میں سورۃ 3 والزیتون پڑھی. عشاء کی نماز کے اندر یہ سورت پڑھی. فما سمعت احدا احسن صوتا من، میں نے ایسی خوبصورت آواز کسی کی سنی ہی نہیں. اور نبی کا کلام پڑھنا کیا کلام پڑھنا. قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں پڑھا جاتا کوشش تو کریں، اچھا اس کو پڑھیں تو صحیح. قرآن پاک کی تلاوت کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو وقت دیں، روٹین بنائیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو 3 دن سے کم مقدار میں ختم نہ کیا جائے. حد سے حد مقدار 3 دن ہے، 3 دن سے کم نہ ختم کیا جائے. اس سے زیادہ آپ ختم کر سکتے ہیں. آپ روٹین بنائیں، جتنا آپ روزانہ کا پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں. اس کتاب کو ضرور وقت. آج ہمارے ہاں 3 دن سے کم میں بھی لوگ ختم کرتے ہیں. پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ پتہ ہے؟ شبینہ. کیا قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اور کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور کیا رب کے حبیب کا فرمان تمہیں یاد نہیں ہے؟ آپ نے منع کر دیا. جو 3 دن سے کم قرآن پڑھتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اسے پتا ہی نہیں قرآن کیا کیا رہا. حق یہ ہے کم از کم اس
3 دن سے کم کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم کرے. یہاں ایک ہی رات میں جو لوگ قرآن پڑھ نہیں سکتے بیٹھے بیٹھے قرآن سن لیتے, اور وہ بھی یعلمون تعلمون, بس یہی لگی ہوتی ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہم نے قرآن کو رکھا ہوا, کوئی مرے مردہ تو پھر سورہ یاسین پڑھے تاکہ اس کے عذاب کے اندر کمی ہو, جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. ہم نے سورہ یاسین بس انتظار کرنا ہے, کوئی مرے صحیح بس سورہ یاسین تب پڑھے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے, اس کے گناہ بخش. حدیث یہ ضعیف ہے ہی نہیں ہے. تو ہم اس موقع کا انتظار کرتے ہیں. ایسے نہ کریں, ایک روٹین بنائیں روزانہ کی آپ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن کا پہلا حق ایمان لانا, دوسرا حق تلاوت کرنا, تیسرا حق قرآن کا قرآن کو سمجھنا, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. یہ سب سے اہم اور ضروری ہے. لیکن حقیقت یہ ہے ہم اس سے دور ہو چکے ہیں. ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. پہلا ہمارا عذر یہ ہے قرآن عربی زبان میں, عربی سمجھے کون, عربی جانے کون. عیسائی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مولس بکیلے, جب اس نے فرعون کی لاش پر تحقیق کی, اس کو پتہ چلا, اس کو کہا گیا کہ آپ تو اب تحقیق کر رہے ہو, ہمارے رب نے تو قرآن میں کہہ دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, ہم تیرے جسم کو قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانی بنا کے رکھ دیں گے. آپ آج تحقیق کر رہے ہو. اس نے کہا اچھا واقعی قرآن میں یہ بات لکھی ہے؟ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ. قرآن کا ترجمہ لایا گیا, اس کو پڑھایا گیا, اس نے پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے اس کی اصل زبان کو سیکھنا ہے, اصل زبان عربی کو سیکھنا ہے. میں سیکھوں گا پھر پڑھوں گا دوبارہ. اس نے قرآن کی زبان کو سیکھا. اس کی عمر پتہ ہے کتنے سال تھی؟ 50 سال اس کی عمر تھی جب اس نے عربی زبان کو سیکھا. اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور وہ عیسائی سائنسدان وہ مسلمان ہو گیا. آج ہمیں کیا ہے, ہم نوجوان ہیں, ہمارا دل ہی نہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں, عربی کو سمجھیں. عربی ہے کیا زبان؟ اور آپ یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. جنہوں نے قرآن کا انکار کیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا قرآن مشکل ہے. سب سے بڑے قرآن کا انکاری وہی لوگ تھے جو ابتدان تھے, شروع میں تھے. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا مشکل ہے, انہوں نے کہا تھا یہ اللہ کی کلام نہیں ہے. مشکل کسی نے نہیں کہا. اس قرآن کو لکھنے والا خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو پڑھنے والے کے لیے آسان بنا دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, ہے کوئی اس پاک کلام کو پڑھنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس قرآن کے اندر نشانیاں بیان کی. اللہ فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی. مختلف مقام افلا تعقلون افلا تذکرون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے, سمجھ بوجھ نہیں ہے, یہ قرآن سمجھ نہیں سکتے ہو؟ اور لوگوں تمہارے پاس ذہن بھی ہے, بس کیا ہے سستی ہے, سستی ہے. اپنی اس سستی کو چستی کے اندر بدلیے, سست نہ بنیے, قرآن پاک کے ساتھ وفا کیجئے اور اس پاک قرآن کو سمجھیے. آپ کو آج ہر زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ مل سکتا ہے, حدیث پاک کا ترجمہ مل سکتا ہے. آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں مل سکتا ہے. اگر کوئی پنجابی کے اندر سرائکی کے اندر بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے, قرآن کے پنجابی سرائکی میں بھی ترجمے چھپ چکے ہیں. اگر کوئی انگلش میں پڑھنا چاہتا ہے اس کو انگلش میں مل سکتا ہے. ہر زبان کے اندر آپ کو قرآن کا ترجمہ مل سکتا ہے. آپ کا جس زبان کے ساتھ لگاؤ ہے, جو زبان آپ کو اچھی طرح آتی ہے, آپ اس کے اندر قرآن کا ترجمہ پڑھیے, قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. قرآن آپ کو کہتا کیا ہے, یہ قرآن کا تیسرا حق ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جن اور انسانوں میں سے بہت سے جہنم کے لیے پیدا کیے. وہ کون سے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے بنایا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, دل تو ہے حق کو سمجھتے ہی نہیں.
لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں دیکھتے ہی نہیں، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانی کو دیکھتے ہی نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن کان ایسے ہیں جیسے ڈورے، سنتے ہی نہیں۔ کون ہے یہ؟ ان کے اوپر قرآن ان کے سامنے ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں یا اس سے بھی بدتر، جن کا یہ حال ہے، نہ قرآن کو پڑھیں، نہ اس کو سمجھیں، نہ اس پر عمل کریں۔ پہلا حق قرآن کا دوبارہ سنیے، ایمان لانا، دوسرا حق تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن کا اس کو سمجھنا، چوتھا حق یہ ہے قرآن پاک کے اوپر عمل کیا جائے، عمل کرنا۔ عمل یہ سب سے اہم ہے، عمل کرنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا۔ قرآن آپ کو کہتا کیا ہے، قرآن آپ سے چاہتا کیا ہے، آپ کی سیرت کو نکھارتا کس طرح ہے، قرآن کے مطابق آپ نے عمل کرنا، یہ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو جنت سے نکالا، ساتھ ہی اس کی بیوی کو فرمایا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، جاؤ زمین میں چلے جاؤ، تمہارا یہاں بعض کا دشمن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ گئی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، جس نے اس ہدایت کو مان لیا اور اس کی پیروی کر لی، اس کی اتباع کر لی، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت بنے گا۔ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، جس نے اس ہدایت کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے قرآن پاک کے اندر ہدایات اتاری، قرآن پاک کے اندر احکامات اتارے کہ مومن اس کو سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو چیز میں لایا ہوں۔ میں قرآن لایا ہوں، میں حدیث لایا ہوں، میری بات ہے، رب کا کلام ہے، جس نے اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کے تابع کر دیا، ان کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنی زندگی کو ان دونوں کو مانتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے بتا دیا، وہی بندہ مومن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر اس شخص کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نبی کا یہ فرمان ہے ساری امت جنت میں جائے گی۔ ہم بھی نبی کی امت سے، کیا آپ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو قبول کرتے ہیں آپ لوگ جنت میں جائیں گے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے ایک اصول بتایا، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ذرا بول کر، ایک بندہ بے نماز ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ بندہ نبی کا نافرمان ہے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ ایک بندہ سود خور ہے، سود نہیں چھوڑتا، سود کھاتا ہے، اور وہ بندہ نبی کا نافرمان ہے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ جو بندہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ نبی کا نافرمان ہے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ نبی کا بھی نافرمان ہے، اس نے بھی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جو لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا،
وہ بھی نبی کا نافرمان ہے، اس نے بھی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں اپنے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ بندہ خود بخود جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ کیا ہم نبی کی اتباع کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی نے کہا داڑھی رکھو، داڑھی کو معاف کر دو، حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنت ہے، سنت کے عمل کرو نہ کرو گناہ نہیں ملتا، اور میں یہ کہتا ہوں نبی کی سنت بھی ہے، اور ایسی سنت ہے جو فرض ہے۔ نبی نے حکم دیا واعفوا اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، اور اصول فقہ کا یہ اصول ہے الامر یقتضی الوجوب، جو حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ نبی جہاں پر حکم دے رہے داڑھی کو معاف کر دو، ہم داڑھی کو کٹواتے ہیں، اترواتے ہیں، شیو کرواتے ہیں، اور سن لو جو یہ عمل کرنے والا ہے وہ نبی کا نافرمان ہے، اس نے جنت میں جانے سے بھی انکار کیا۔ لوگوں اپنے اوپر خود غور کرو، خود غور کرو کہ ہم کس راستے پر چلیں۔ ہم کیا قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن ہمیں کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ سب شیطان کے کام ہیں، مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو اس سے بچ جاؤ۔ شراب پینے سے منع کر دیا، سود خوری سے منع کر دیا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر دگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا نا، سود نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ اتنا بڑا اللہ نے حکم دے دیا۔ سود کھانا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، جنگ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ لوگوں اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بناؤ، جس طرح قرآن چاہتا ہے ویسے ہو جاؤ، اور یہ تب ہوگا جب آپ قرآن پر ایمان لائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل بھی تب ہوگا جب قرآن کی سمجھ آئے گی۔ قرآن کو سمجھے بھی صحیح، اللہ کیا کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں ہے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ رب کا قرآن کہہ رہے، اور جس نے قرآن کو نہیں سمجھا اس کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں اپنے دلوں کے تالوں کو کھولو اور قرآن پاک کو سمجھو، اور پھر جب تمہیں سمجھ آئے گی تبھی تم جا کر اس پر عمل کرو گے۔ جب قرآن پاک کا ترجمہ آپ پڑھ لیں گے آپ فرقہ واریت سے دور چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس رب کا قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا، آپ اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہو، کم از کم صحیح بخاری کا ترجمہ تو ضرور آپ نے پڑھا ہو، تاکہ آپ کو نبی کی نماز کا پتہ چل سکے۔ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی کے لیل و نہار کیسے تھے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، نبی کی عادات کیا تھی، آپ کو یہ پتہ چلے گا جب آپ پڑھیں گے۔ یہ تو سنی سنائی ہوتی ہے، سننے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اپنی آنکھوں سے ایک لکھی ہوئی چیز کو دیکھ لیتا ہے تب دل پر اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے، اور وہ دل پر پختہ اور پکی ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے، دلیل سے بتاتا ہے، بھائی میں نے صحیح بخاری کے اندر یہ مسئلہ پڑھا، رفع الیدین کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، میں نے دیکھی ہے، آپ کس امام کے قول کی بات کرتے ہیں؟ نبی کا فرمان ہے، نبی نے رفع الیدین کیا۔ جب آپ نے بخاری کی حدیث میں یہ پڑھا ہوگا آپ پختگی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں میں نے خود پڑھا اور میں نے خود دیکھا ہے۔ اگر کہا جائے نا میں نے سنا ہے، بھائی سنا گیا ہے، لوگ سننے پہ اتنا یقین نہیں کرتے، جب کہا جائے کہ میں نے پڑھا ہے، جب کہا جائے فلاں حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، پھر لوگ زیادہ اس کو پک کرتے ہیں۔ تو لہذا قرآن پر عمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا علیکم بسنتی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تم نے گمراہ ہونا ہی نہیں ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت. کتاب اللہ اور سنت پر عمل کرو گے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ ایک رب کی کتاب ہے، دوسرا نبی کا فرمان. جب تک مسلمان ان دو چیزوں کو فالو کرتا رہے گا، مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ سیدھے راستے سے نہیں بھٹک سکتا. اپنے آپ کو قرآن کے اوپر، قرآن کی زندگی، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارے تاکہ دنیا بھی سمجھ سکے، آخرت بھی سمجھ سکے. قرآن کا پہلا حق ایمان لانا. میں انتظار کے ساتھ چل رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ہونے والا ہے. ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا. پانچواں اور آخری حق یہ ہے قرآن پاک کی تبلیغ کرنا. یہ تبلیغ انبیاء کا شیوا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو کچھ اتارا جاتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. نبی کی ڈیوٹی، ذمہ داری اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور نبی کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. یہ نبی کی ذمہ داری ہے، وہ نبی یہ کام کرتا ہے. اور یہ تبلیغ کی ڈیوٹی امت محمدیہ کے ہر فرد کی ہے. اللہ نے حکم دے دیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے نکالا گیا. کیا وجہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، ان کو برائی سے روکے. دین کی تبلیغ کرنا. حدیث میں آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی پہنچاؤ. اگر تمہارے پاس ایک آیت ہے اس کو بھی آگے پہنچاؤ. قرآن پاک کی تبلیغ کرنا یہ سب سے اہم کام ہے. یہ ہمیں ہر ایک کو ادا کرنا چاہیے. قرآن کا پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق تلاوت کرنا. یہ یاد کر لیجیے، ایمان لانا، تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں. یہ آپ اپنے ذمہ باندھ لیجیے، ہر فرد ان کو ادا کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت بنایا. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے تمہارے پاس نور، روشنی والی اور ایک واضح کتاب تمہیں عطا کی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف لگاتا ہے. یہدی بہ اللہ، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی. کس کو؟ من اتبع، جو اللہ کی پیروی کرتا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا. ھدی للناس، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت. اس میں حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی نشانیاں ہیں. اللہ نے پاک کلام کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا اور وہ برکت والی رات رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر، بعض لوگ کہتے ہیں شعبان کو ہوگا، 15 شعبان کی رات کو. تو یہ کوئی غلط بات ہے اور دلیل پکڑتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، واضح الفاظ ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور جو دوسری جگہ ہے انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیلۃ المبارکہ سے مراد بھی یہی قدر والی مراد ہے، قدر والی رات مراد ہے۔ کہاں سے آپ فٹ کرتے ہو اپنے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے؟ جو صحیح قرآن و سنت کا جو موقف ہے وہ بیان کیا جائے، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک کلام کو لیلۃ القدر کی رات کو اتارا، اس کو لوگوں کے لیے ہدایت بنا دیا گیا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے جو قرآن کے 5 حقوق بیان کیے آپ نے سنے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا، اس نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت بھی، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب